فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کارگزار صدر بھارت راشٹر سمیتی کے ٹی راما راؤ نے پارٹی قائدین و کارکنوں کو BRS کی تاسیسی تقاریب بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کی ہدایت دی۔ پارٹی کارکنوں کے نام جاری کردہ پیغام میں KTR نے کہا ہے کہ 27 اپریل کو KCR کی قیادت میں بڑے پیمانے پر عظیم الشان انداز میں پارٹی کا تاسیسی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ ایک ایسے وقت جبکہ ملک اور ریاست میں سیاسی ماحول گرماتا جا رہا 27 اپریل کو منعقد شدنی BRS تاسیسی اجلاس میں مختلف قراردادیں منظور کی جائیں گی۔ KT راما راؤ نے کہا ہے کہ 25 اپریل کو حلقہ اسمبلی سطح پر پارٹی مندوبین کا اجلاس منعقد ہوگا۔ 10 اکتوبر کو ورنگل میں BRS کا جلسہ عام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ پارٹی کی جانب سے ریاست بھر میں ہر ٹاؤن موضع میں پارٹی کا آتم سمیلن منعقد کیا جا رہا، جس کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہو رہی۔ 17 اپریل کو ٹی سیو کے تحت تیز ہڑتال، اپوزیشن جماعتیں، طلبہ اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد موجود ہوگی۔ سماجی گڑا پریس کلب میں منعقدہ آل پارٹی میٹنگ میں انکشاف وائس شرمیلا نے انجمنوں اور پارٹیوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ٹی سیو کی حمایت کی۔ بے روزگاروں اور طلبہ کے لیے ٹی سیو کی جدوجہد کے ایک حصے کے طور پر YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر وائس شرمیلا کی قیادت میں سماجی گڑا پریس کلب میں ایک آل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں، بائیں بازو کی جماعتوں، طلبہ، نوجوانوں اور عوامی تنظیموں کے قائدین نے شرکت کی۔ وائس شرمیلا نے ٹی سیو کے بنیادی مقاصد کی بھی وضاحت کی۔ اسد الدین اویسی کے ہاتھوں TUWJF کی ڈائری 2023 کا رسم اجرا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ریاست اردو صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومتی سطح پر نمائندگی کے ذریعے ممکنہ طور پر تمام زیر التوا مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنانے کا تیقن دیا۔ حیدرآباد میں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے سال 2023 کی ڈائری کے رسم اجرا کے موقع پر انہوں نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے صدر MM ماجد، جنرل سیکرٹری سید غوث محی الدین، نائب صدور حبیب علی الجیلانی، سید عظمت علی شاہ، خازن MA محسن، ایڈوائزر شہاب الدین ہاشمی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اس تقریب میں TUWJF کی جانب سے ریاست کے اردو صحافیوں کو درپیش مسائل پر مبنی میمورنڈم صدر مجلس اسد الدین اویسی کے حوالے کیا گیا۔ حیدرآباد میں شال کے دے زمین 2 BHK زمین بودھن کے شکر نگر جامع مسجد میں 40 دن جو بھی بچے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ان کو عائشہ فاؤنڈیشن کی طرف سے سائیکل دیا جائے گا۔ ایسا ہی MLA شکیل عامر کے اہلیہ عائشہ عامر نے وعدہ کیا تھا اور آج اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے عائشہ عامر نے تمام بچوں میں عائشہ فاؤنڈیشن کی جانب سے سائیکل تقسیم کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو میرا سلام اور چھوٹوں کو میری بہت بہت دعا۔ بنا یہ کام ابھی جس کے میں نام لے رہی ہوں ان کے بنا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ذریعہ تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے بے شک، اور لیکن اس کا آئیڈیا دینا بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ آئیڈیا لے کے جب میں مفتی صاحب کے پاس گئی تو مفتی صاحب بولے میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ ایک میں آپ کے ساتھ ہوں بولنے مفتی جابر صاحب کی بات کر رہی ہوں میں،
جو بولے میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل کریں گے مل کے. تو مفتی جابر صاحب اور شاکر سر اور باقی کے جتنے لوگ ہیں یہاں پر، یعنی کہ مولانا خادر صاحب ہے، کلیم اللہ صاحب ہے، عرفان خان ہے، احمد بھائی ہیں، ثنا صاحب ہے، امتیاز صاحب ہے، عبداللہ صاحب، محمد عاصم، سید حسیب، شاکر احمد، عبد المتین صاحب. ان کے بنا یہ بالکل کام ہو نہیں سکتا تھا. یہاں کے صدر جو بھی ہے اور اسی طرح رکاس ویٹ کے بھی صدر جو ہے وہ لوگ، اور جہاں جہاں بھی ہم لوگ مسجدوں کا یہ کام کرے ہیں وہ لوگوں کے بنا یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. اور آپ پیارے بچوں، آپ لوگ 40 دن کی جو نماز پڑھے ہیں اللہ اس کو قبول عطا فرمائے. اور یہ 40 دن کے ساتھ ساتھ آپ سائیکل مل کے بعد یہ نماز چھوڑیے مت. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے بیٹے، 40 دن نہیں بلکہ جب تک اپنی حیات ہے جب تک آپ لوگ نماز کو قائم کریں، نماز پڑھیں. اور میں ان پیرنٹس کا بھی بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو اپنے بچوں کو اٹھا کے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر کے بھیجا. بی جے وائی ایم سٹی صدر حیدرآباد نتن نندکر کو تہنیت پیش کی گئی. بسوا کلیان کے بی جے پی ایم ایل اے سالگر شانو نے بھاگیہ نگر کا دورہ کر کے اپنے اسمبلی کے لوگوں سے ملاقات کی اور جو بھاگیہ نگر میں رہتے ہیں اور انتخابات میں حمایت کرنے کی گزارش کی. جس طرح سے شرون شرگر جی نے جو شپت پہلی بار لے کر بسوا کلیان کی سیوا میں اپنا پورا جیون سمرپت ہو، آگے بھی میں اسی طرح سے بسوا کلیان کی جنتا کے لیے کام کروں. ان تمام ووادوں کو، تمام باتوں کو لے کر جو انہوں نے سنکلپ لے کر نکالا ہے. آج دیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا چاہے کارپوریٹر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، منسٹر ہو، دیش میں کوئی بھی کاریہ کرتا دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کے سنکلپ کو لے کر سب کا ساتھ سب کا وکاس کے مادھیم سے آج دیش میں کام کر رہا ہے. اسی طرح سے آج شرون شرگر جی کے بارے میں ہم نے کئی ساری باتیں سنی. سوشل میڈیا میں کورونا کے مادھیم سے جو کورونا کی مہاماری کی بیماری تھی اس دوران دیش بھر میں کئی سارے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہے تھے. اس ویڈیو کے مادھیم سے بھی ہم نے دیکھا حیدرآباد میں بھی کہ شرون تلنگانہ سٹیزن فورم اور سٹیزن سینئر فورم نے گدوال ٹی این جی او بھون میں 54ویں تلنگانہ شہدا کی یاد میں میٹنگ کا انعقاد کیا. آرٹیکل 371 جے کے تحت گدوال اسپیشل ڈیولپمنٹ بورڈ کا قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کل جماعتی اجلاس منعقد ہوا. بی ایس پی کے ریاستی صدر ڈاکٹر آر ایس پروین کمار اس پروگرام میں مہمان خصوصی تھے اور پروین کمار نے کہا ہے کہ 1969 کی شہدا کی یادگار کبھی قائم کی جائے. تلنگانہ آج نہ آتا اگر امر نہ ہوتا. آج کا دور حکومت عوام سے کوسوں دور ہے. آرٹیکل 371 جے کے مطابق اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ ترقیاتی بورڈ کو مرکزی و ریاستی بجٹ میں کتنا حصہ ملنا چاہیے. راجندر نگر کے علاقے گولڈن ہائٹس کالونی مسجد گدا بیگ کے پاس حکومت تلنگانہ سی ایم کے سی آر کی جانب سے رمضان کے موقع پر کے سی آر گفٹ کی تقسیم عمل میں آئی. اس دوران مہمان خصوصی راجندر نگر ایم ایل اے پرکاش گوڑ نے شرکت کی. ساتھ میں ان کے ہمراہ راجندر نگر بی آر ایس کارپوریٹر ارچنا جے پرکاش، سینئر لیڈر محمد مرتضی علی، محمد شفیع، محمد سجات اور راجندر نگر ڈویژن پریزیڈنٹ پی دھرما ریڈی، وائس پریزیڈنٹ سید مزمل احمد و دیگر بھی موجود تھے. تلنگانہ گورنمنٹ میں آج رمضان کے حیث سے جو کپڑے بانٹ رہی ہیں بہت خوشی کی بات ہے. کہ ہمارے کارپوریٹر صاحب مرتضی بھائی، دھرما ریڈی، سیدر بشیر بھائی اور مزمل بھائی سب آئے ہوئے. پارٹی کی طرف سے ہر سال بھی یہ رمضان کی عید کو ہمارے بہنا غریب کے لوگ رہتے بول کے ہمارے مکھیہ منتری صاحب نے یہ اسکیم لایا. بہت خوشی کی بات ہے. ہر عید کو اس کو ہی نہیں بونا گھر کھان کے سب کو بھی شکشا کو دینا بول کے ہمارے مکھیہ منتری صاحب کے دل میں رہتا ہے. یہ ہمارے غریب کو نہیں کریں گے. ہمارے مسلمان ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے مسلم ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت میں متحد اور مربوط محاذ بنائیں. ایران کے صدارتی دفتر کی رپورٹ کے مطابق پوسٹ کیے گئے ایک بیان کے مطابق رئیسی نے صدر عبدالمجید تیبون کے ساتھ فون پر بات کی اور کہا کہ ایران اور الجزائر کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی امور بالخصوص مسئلہ فلسطین اور تحفظ کے حوالے سے قریبی تعلقات ہیں فلسطینیوں کے حقوق کے بارے میں، لیکن ایک مشترکہ موقع
واقف رکھتے ہیں۔ وہیں عبد المجید نے اس دوران کہا کہ انہیں امید ہے کہ مسلم ریاستوں کے درمیان تعاون کے ذریعے فلسطین کو اسرائیلیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔